وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ وہ پاکستان کا کنسٹرکشن کا شعبہ ہے اور کنسٹرکشن کے شعبے کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو اقدامات کیے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی اقدامات ہیں، اور 94 سے زائد اس شعبے کو چلانے کے حوالے سے میٹنگز کی گئیں، جس میں سے 48 NCC کی میٹنگز جو کہ ہاؤسنگ کے اوپر، کنسٹرکشن سیکٹر کے اوپر، ان کی صدارت وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود کی۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ جب ہمیں 2018 اگست کے اندر ہماری حکومت بنی تو اس وقت پاکستان کے اندر جو کنسٹرکشن کا شعبہ تھا، جو ریئل اسٹیٹ کا شعبہ تھا، وہ بالکل ٹھپ پڑا ہوا تھا، اور کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ بالکل رکی ہوئی تھی۔ اس کی وجہ ماضی کی حکومتوں کی عدم توجہی تھی، اس کی وجہ ماضی کی حکومتوں کی جانب سے ایسی پالیسیز تھیں جس کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر سرمایہ کار جو ہے وہ سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اور پوری دنیا کے اندر کنسٹرکشن سیکٹر ہمیشہ وہ سیکٹر ہوتا ہے جس سیکٹر کے اندر ملک کی اکانومی کو چلانے کے حوالے سے اس کا ایک بڑا اہم کردار اور بڑا ایک اہم رول ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ حقائق اور کچھ فیکٹس جو ہے وہ آج رکھنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی خاص توجہ سے، ان کی خاص دلچسپی سے پچھلے تقریباً 15 ماہ کے اندر جو ہمارا اپریل 2020 سے آپ کے علم میں ہوگا کہ کووڈ کے دوران وزیر اعظم صاحب نے کنسٹرکشن سیکٹر کو چلانے کی بات کی تھی، اور اس وقت ایک خصوصی پیکج بھی متعارف کروایا گیا جس کے اندر ایف بی آر کی ایگزیمشن رجیم تھی انڈر سیکشن 111، اور فکس ٹیکسیشن کے حوالے سے بھی اس کے اندر جو ہے وہ کمیوں کا اعلان تھا۔ اور اس پیکج کے باعث ابھی تک پورے ملک کے اندر کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر 1000 ارب روپے کی سرمایہ کاری کے پروجیکٹس جو ہیں وہ منظور ہو چکے ہیں، اور اس سے جو اس کا ملٹی پلائر امپیکٹ ہے، جو ملک کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ منسلک 120 سے زائد ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو انڈسٹریز ہیں ان کے اوپر جو امپیکٹ آئے گا وہ 4100 ارب روپے کی اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ جنریٹ ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آلریڈی سیمنٹ کی سیلز میں اضافہ ہو گیا، آپ دیکھ رہے ہیں آلریڈی جو ہماری سٹیل کی سیلز ہیں اس کے اندر اضافہ ہو گیا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ جو منصوبے ہیں ان پہ کام شروع ہو چکا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس 1000 ارب روپے کی سرمایہ کاری سے 7 لاکھ کے قریب جو ہے وہ پورے ملک کے اندر نوکریاں جنریٹ ہوں گی۔ اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے جو کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر خاص طور کے اوپر جو ہماری لیبر منسلک ہوتی ہے، جو اس کے ساتھ کام کرنے والا جو پینٹر ہے، جو پینٹ کرتا ہے، جو کارپینٹر ہے جو لکڑی کا کام کرتا ہے، کوئی دروازوں کا کام کرتا ہے، کوئی الیکٹریشین کا کام کرتا ہے، کوئی اینٹیں بنانے کا کام کرتا ہے، اس سے منسلک جتنے بھی انڈسٹری ہیں اور جتنے بھی محنت کش منسلک ہیں ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی جو اپرچونٹی ہے روزگار کی وہ پیدا ہو گئی ہے، اور جس سے 7 لاکھ کے قریب جو ہے وہ نوکریاں جنریٹ ہوگی۔ اب میں آپ کے سامنے جو صوبے ہیں ان کی کارکردگی سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں صرف 373 ارب روپے کی منصوبے جو ہیں وہ اپروو کیے گئے ہیں، جس سے تقریباً 1900 ارب روپے کی پورا اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ جنریٹ ہوگی۔ 3,25,000 جو نوکریاں ہیں وہ وہاں پر پیدا ہوں گی، اور اس حوالے سے جو ہے 24,404 پروجیکٹس جو ہیں وہ پنجاب نے اپروو کیے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے اندر 74 ارب روپے کے سرمایہ کاری کے منصوبے منظور کیے گئے ہیں، جس سے 371 ارب روپے کی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی، 64,000 نوکریاں جو ہیں وہ KPK کے اندر پیدا ہوں گی۔ اسلام آباد کے اندر 175 ارب روپے کے سرمایہ کاری کے منصوبے جو ہے وہ منظور کیے گئے ہیں،
اور اس سے تقریباً 1,04,000 نوکریاں جو ہیں وہ پیدا ہوں گی. اور اسی میں جو صوبہ سندھ ہے، صوبہ سندھ کے اندر 267 ارب روپے کے سرمایہ کاری کے منصوبے جو ہیں وہ منظور ہوئے ہیں، جس سے تقریباً 1300 ارب روپے کی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی اور 2 لاکھ کے قریب نوکریوں کے مواقع پیدا ہوں گے. اور اس میں جو ایف بی آر کی ایگزیمپشن اسکیم تھی انڈر سیکشن 111، اس کے تحت 491 ارب روپے کے منصوبے لوگوں نے رجسٹرڈ کروائے ہیں ایف بی آر سے، یعنی کہ 491 ارب روپیہ وہ تھا جو انڈاکومنٹڈ تھا. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ ایک موقع فراہم کیا گیا تھا ایک خاص مدت کے لیے کہ جو ریئل اسٹیٹ میں کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر آ کر اپنا پیسہ لگائے گا اس سے اس پیسے کا سورس نہیں پوچھا جائے گا. اور آپ کے یہ بھی علم میں ہے کہ ہماری اکانومی کا ایک بہت بڑا حصہ انڈاکومنٹڈ رہا. تو اس موقع سے نہ صرف لوگوں کے اندر یہ اعتماد پیدا ہوا کہ وہ سرمایہ کاری کریں آ کے، اس سے اکنامک ایکٹیویٹی بھی جنریٹ ہوگی، بلکہ ہماری جو اکانومی ہے اس کو بھی ڈاکومنٹ کرنے کا ہمیں موقع جو ہے وہ فراہم کیا گیا. یہاں پر جو سندھ حکومت ہے ان کی جانب سے میں سمجھتا ہوں کہ جو پبلک منصوبے ہیں، جو بڑے منصوبے ہیں، تقریباً 400 کے قریب ان کے پاس جو ہیں وہ درخواستیں موصول ہوئی ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ وہاں کے جو بلڈرز ہیں، جو وہاں کے سرمایہ کار ہیں، ان کی طرف سے یہ ایک واضح شکایت جو ہے وہ موجود ہے کہ پچھلے 15 ماہ میں 400 منصوبوں کی درخواستیں موصول ہونے کے باوجود صرف جو ہے وہ 90 منصوبے جو ہیں وہ اپروو کیے گئے ہیں. باقی 300 سے زائد ایسے منصوبے ہیں جہاں سے اربوں روپے کی سرمایہ کاری جو ہے وہ آئے گی. وہاں پر کئی لاکھ نوکریاں جو ہے وہ مزید جنریٹ ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی جو منظوری کا عمل ہے وہ کھٹائی کے اندر پڑا ہوا ہے. اور جو سندھ بلڈنگ کنٹرول کا ادارہ ہے وہ ادارہ جو ہے وہ دیمک کا شکار ہوا ہے. اور وہاں پر یہ مسائل ہیں جو ہمیں وہاں پر شکایات سننے کو ملتی ہیں کہ جب تک فائل کے پہیے نہ لگائے جائیں وہاں پر جو منصوبے ہیں وہ منظور نہیں ہوتے، جب تک جو ہے وہ پروجیکٹ کی کمیشن کی یقین دہانی نہ کرائی جائے، پیسے نہ دیے جائیں تو وہ منصوبے جو ہیں وہ منظور نہیں ہوتے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پرائم منسٹر کا اتنا بڑا انیشیٹو ہے، باقی تمام صوبے جو ہیں وہ اپنے سسٹمز کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، آن لائن کر رہے ہیں، ٹیکس رجیم کے اندر آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. وہاں پر ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سندھ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ اس کے اوپر خاص توجہ دے، جو کنسٹرکشن سے منسلک سرمایہ کار ہیں ان کے لیے سہولیات پیدا کریں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ اس کے اندر مزید سہولت پیدا ہو سکے اور لوگوں کو اس کے اندر مزید ہم آسانیاں پیدا کر سکیں. کنسٹرکشن سیکٹر کے ساتھ جو ایک اہم ہمارا حصہ ہے وہ ہے ہماری لو کاسٹ ہاؤسنگ، جو وزیر اعظم عمران خان کے دل میں ہے، کیونکہ یہ احساس اسی وزیر اعظم کے دل میں ہو سکتا ہے جس وزیر اعظم کو لندن میں فلیٹس نہیں بنانے، جس کو سوئٹزرلینڈ کے اندر جس کو جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ کے اندر بینکوں میں پیسہ نہیں ڈالنا، جن کے بچے باہر کاروبار نہیں کر رہے، جن کو سرے محل نہیں بنانا. یہ اسی وزیر اعظم عمران خان کے دل میں یہ احساس ہے کہ وہ غریب آدمی کو چھت فراہم کریں. وہ غریب آدمی جو ساری زندگی کرائے کے مکان پہ رہتا تھا، نہ اس کی چھت اپنی تھی، نہ زمین اپنی تھی، اور نہ ہی اس کو وہ ایک اپنائیت کا احساس ہوتا تھا کرائے کے مکان کے اوپر رہ کر، پہلی بار ان کے لیے امید پیدا ہوئی ہے کہ بینکس کو جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے موبلائز کیا ہے اور بینکوں کو یہ پابند بنایا ہے کہ انہوں نے اپنی ٹوٹل لینڈنگ کا جو 5% بنتا ہے تقریباً 375 پونے 400 ارب روپیہ تو اس سال 31 دسمبر 2021 تک انہوں نے لو کاسٹ ہاؤسنگ کے اندر لوگوں کو دینا ہے. اور اس میں خوشخبری یہ ہے کہ ابھی تک لو کاسٹ ہاؤسنگ یعنی کم لاگت والے لوگوں کے لیے، جو کم آمدن والے لوگ ہیں ان کے لیے، کم لاگت والے گھروں کے لیے بینکس کو 145 ارب روپے کی درخواستیں موصول ہو چکی ہیں. 145 ارب روپے کی درخواستیں موصول ہو چکی ہیں، جس میں سے تقریباً آج کی تاریخ میں جو بینکس ہیں وہ 45 ارب روپے کے جو لونز ہیں وہ منظور کر چکے ہیں. اور اس میں سے بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ جو 1 لاکھ پہلے گھر ہوں گے اس کو حکومت جو ہے وہ سبسڈائز کرے گی 3 لاکھ روپے تک، اور ان کے لیے
کم سود کے اوپر, کم انٹرسٹ کے اوپر جو ہے ان سے ان کو 10 سال 15 سال 20 سال کی مدت میں اس کی ادائیگی کرنی ہے کہ اگر کوئی شخص آج 10,000 15,000 20,000 روپے کرائے کے مکان کے اوپر رہ رہا ہے تو وہی کرائے کی اتنی ہی اماؤنٹ تقریباً 10,000 15,000 روپے اگر وہ بینک کو ماہانہ اپنی قسط ادا کرے گا تو اس کی چھت بھی اپنی ہوگی, زمین بھی اپنی ہوگی, اور اگلے آنے والے 10 سال 15 سال میں اس کا وہ ایک ایسا اثاثہ بن جائے گا جس اثاثے کی قیمت کے اندر آپ کے علم میں ہے کہ پراپرٹی کی قیمت میں ہمیشہ اپریسیشن ہوتی ہے, اس کے اندر ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے ابھی تک جو ہے وہ 20,000 گھر لو کاسٹ کے جو ہے وہ مکمل کیے جا چکے ہیں, اور اس میں قوت جیسا ادارہ بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے. پورے ملک کے اندر وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں مل کر ابھی تک 45,000 کم لاگت کے گھر جو ہے وہ زیر تعمیر ہیں, جس میں شامل ہے ایل ڈی اے سٹی, جس کی آج وزیر اعظم صاحب نے پہلے 2,000 ایل ڈی اے سٹی کے جو خوش قسمت نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے ساتھ جو رجسٹرڈ لوگ ہیں ان کی بیلٹنگ بھی کی ہے, وہ بھی شامل ہیں. فراز ٹاؤن اسلام آباد کا جو فیز 5 کا ہے حصہ, وہاں بھی تعمیر ہے. جلوزئی میں بھی زیر تعمیر ہے. اسی طریقے سے پیری اربن کے نام سے جو منصوبے ہیں سرگودا کے اندر ہے, اور اسی طریقے سے لاہور کے اندر پرائم منسٹر صاحب نے اس کا افتتاح کیا تھا. پنجاب کی 40 تحصیلوں کے اندر وہاں پر کام ہو رہا ہے, اور وہاں بھی ہزاروں گھر جو ہیں وہ زیر تعمیر ہیں. اسی طرح جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی ہمارا ایک ادارہ ہے, اس ادارے کے پاس تقریباً 70,000 گھروں کے لیے جو ہے وہ شارٹ لسٹ کیا گیا ہے. تقریباً 230 کے قریب پروجیکٹس ان کو سبمٹ کیے گئے ہیں, جو تقریباً 30 لاکھ کے قریب گھر بنتے ہیں. لیکن ان میں سے ایسے 48 پروجیکٹس کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے جن میں سے 70,000 گھر جو ہیں وہ بھی بننے جا رہے ہیں, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ فائنل نیگوسیشنز میں ہیں, تاکہ بینکس جو ہیں وہ ان کو بھی اپنی سپورٹ جو ہے وہ فراہم کریں. اسی کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر کا جو ایک ویژن ہے, وہ پرائم منسٹر کا ویژن ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ پاکستان کی جتنی لینڈ ہے اس لینڈ کو ہم نے ڈیجیٹلائز کرنا ہے. آپ کے علم ہے کہ آپ سنتے تھے جو کمپیوٹرائزیشن ہوگی, پہلے لوگ جو ہے وہ پٹواری کو رشوت دیتے تھے, اب جس نے کمپیوٹرائزیشن کی ہوئی ہے اس کو جا کے رشوت دینی پڑتی تھی. کمپیوٹرائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کی ریکارڈ اٹھا کر اس کو سکین کر کے کمپیوٹر میں ڈال دیا. لیکن آج زمانہ ڈیجیٹلائزیشن کا ہے. آج آپ نے محکمہ مال کے ریکارڈ کو آپ نے سیٹلائٹ امیجری جو آپ گوگل امیج سے لیتے ہیں, اس کے علاوہ اور آپشنز موجود ہیں. اس کے علاوہ آپ فیلڈ سرویز کے ذریعے ہم نے اپنی لینڈ کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے کے جانا ہے, اور یہ ایک اور وزیر اعظم عمران خان کا ایک انقلابی اقدام ہے, ریفارمز ہیں جو وہ سیکٹر. وزیر مملکت برائے اطلاعات پریس کانفرنس کریں, ان کا کہنا تھا کہ اقدامات کی وجہ سے 7 لاکھ نوکریاں جنریٹ ہوئیں. یہاں پہ آپ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.